ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں، کافی طبیعت بھی ناساز ہے۔ اللہ پاک سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جس میں صحت سے فائدہ اٹھا کر نیک اعمال استغفار کر سکے۔ حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب کا ایک تقوی بھرا اور پیارا واقعہ ہے، اپنے بزرگوں کا انہوں نے سنایا، وہ آپ کو سنانے کا ارادہ ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میرے بزرگ تھے، ان کا مرید تھا، وہ آیا کہ آپ میرے نکاح میں چلیں۔ ٹھیک ہے، کہا انشاءاللہ چلیں گے۔ جب وہ نکاح کو بلانے آیا، نکاح کے وقت بلانے آیا تو ان کو انکار کر دیا۔ کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا، اب کیا پرابلم ہے؟ کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ نہیں، وجہ ایک ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں جا سکتا جو بندہ میرے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے جائے۔ حضرت یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں دھوکہ دینے جا رہا ہوں، نکاح کرنے جا رہا ہوں؟ کہا کہ جب تو آیا تھا سفید بال تھے، اب تو آیا ہے تو نے خیزاب کالا کولا لگایا ہے، تو میں اسی لیے نہیں جا سکتا۔ جب تو جائے گا نکاح کروانے تو وہ اپنا اس وقت شناختی کارڈ تھوڑی چیک کریں گے، ٹھیک ہے سارا ڈیٹا شناختی کارڈ سے ہی وہ لیتے ہیں، لیکن وہ گیس نہیں کر سکیں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اور عمر اس کی 50 ہے تو اس کے بال کالے ہیں، کیا یہ مسئلہ ہے؟ کمال تقوی ہے۔ ہم تو ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں نا کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی مخلوق کو جو ہے خوش کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔ ایک بندے کا دل ٹوٹ جائے، کیوں ٹوٹے؟ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ وہاں ہزاروں کا دل ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، ایک بندے کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو، اگرچہ میں اہل حدیث ہوں لیکن وہ ہمارے مشترکہ بزرگ ہیں، کیونکہ مجھے اپنے بزرگوں کی دستار پگڑی عزیز ہے، تو اسی لیے میں دوسرے مسلک کے بزرگوں کی عزت کرتا ہوں۔ جیسے واقعہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ بعض اوقات اپنے والدین کو خود گالی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو پلٹ کے وہ اس کو دعائیں تھوڑی دے گا، اس کے والدین کو گالی دے گا، تو اس کا ذریعہ وہ خود بنا ہے، تو اسی لیے خود اس نے اپنے والدین کو گالی دی ہے۔ تو میں اس حدیث کے پیش نظر میں سب بزرگوں کی قدر کرتا ہوں، ان کے اختلافات اپنی جگہ، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ پاک سارے مسلک کے بزرگوں کو آباد و شاد رکھے اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔